अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नए नावल बरसों का मुसाफिर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। बरसों का मुसाफिर एक ऐसे बूढ़े शख्स की ख्वाहिशों की कहानी है जो इससे पहले आपने कभी सुनी या पढ़ी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। आज किस्त नंबर 4 है। सिकंदर अली ख़ान ने अपनी मखसूस धीमी मगर रोबदार आवाज़ में नूर सिकंदर की बेचैनी को पुरसुकून करने की कोशिश की। नूर सिकंदर की निगाहें बाबा जान के सामने और झुक गईं। नूर सिकंदर अपनी बेचैनी को लिए वहाँ से उठ जाना चाहते थे, मगर जब तक बाबा जान बैठे थे इनका उठना वो नामुमकिन था। वो अपने अंदर का अक्स चेहरे पर अया नहीं होने देना चाहते थे। स्पाट चेहरा लिए नज़रें झुकाए बैठे रहे। बाबा जान अपनी सफ़ेद तस्बीह मेज़ से उठाकर उठ बैठे। इनके एहतराम में बाकी भी सब उठ गया। सालिया बीबी, तुम्हारी टिकट जल्द ही कंफर्म हो जाएगी। 2 मुलाज़िमा साथ ले जाना। जिनको भी लेना चाहती हूँ उनके नाम मुझे बता देना। लड़कियों के साइज़ वगैरह भी ले लेना। मैंने सब डिज़ाइनर्स को फ़ोन कर दिया है। जब तुम दुबई पहुँचोगी तो वो तुमसे रब्ता कर लेंगे। ताहिरा बीबी, उन्होंने अपनी दूसरी बहू को पुकारा। जी बाबा जान, वो नज़रें उठाए बगैर बोली। तुम लड़कों के कमरों का फर्नीचर और पर्दे वगैरह तब्दील करवा देना। रेशमा बीबी, उन्होंने अपनी तीसरी बहू को पुकारा। जी बाबा जान, बहू मेहंदी के फंक्शन का इंतज़ार तुम करोगी। मेहंदी का फंक्शन इंतहाई शानदार होना चाहिए। रोशनियों का सैलाब आ जाए और सिकंदर गोट जगमगा उठे। रेशमा बीबी, उन्होंने अपनी छोटी बहू को पुकारा। तुम यूनिवर्सिटी से आकर कुछ देर मेरे पास बैठोगी और हम दोनों मिलकर मेहमानों की लिस्ट तैयार करेंगे। रात को जब सब बच्चियां इकट्ठी हों तो उन्हें लेकर बाज़ार चले जाना। लड़कियों के कपड़े शादी से पहले गरीब लड़कियों में तकसीम कर देना। शादी के बाद कोई लड़की भी पहले वाले कपड़े नहीं पहनेगी। मैं रकम तुम चारों के अकाउंट में जमा करवा दूंगा। तुम चारों बहनें कोशिश करना कि बच्चे अपने कामों में मसरूफ़ रहें और इस घर के मर्द अपने काम में मसरूफ़ रहें। इनकी रूटीन में कोई खलल नहीं आना चाहिए। तुम चारों बहनों को अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे मशवरा कर लेना। मर्दों को इन कामों में मत घसीटना। बाबा जान अपना हुक्म सुनाकर नशस्त बर्खास्त कर चुके थे। बाबा जान अपने कमरे में चले गए। अभी हयात सिकंदर वहीं बैठे हुए थे और किसमें हिम्मत थी कि उनसे पहले कोई उठकर चला जाए। किसी गहरी सोच में गुम हयात सिकंदर ने आंखें खोली। देखो बच्चों, बाबा जान ने जो फ़ैसला किया वो बिल्कुल ठीक किया है। हमारे घर में तमाम रिश्ते मौजूद हैं, इसलिए इनका फ़ैसला मुनासिब तरीन फ़ैसला है। सिकंदर वाला में सब कुछ है, मगर अगर मगर नहीं है। बाबा जान जो फ़ैसला कर चुके हैं वही हर्फ़ आखिर है। अगर तुम लोगों में से किसी के जहन में अगर मगर है तो इस खन्नास को जहन से निकाल दो। इस घर में हर चीज़ बर्दाश्त होगी मगर बगावत नहीं। और अगर किसी की बात से भी मुझे बगावत की बू नज़र आई तो तुम लोग जानते हो बगावत की सज़ा क्या होती है। आगे उन्होंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया, आला से आला तालीम दिलवाई, लड़कियों और लड़कों में कभी कोई फ़र्क नहीं किया, सिर्फ़ इसलिए कि तुम लोग बेहतर तरीके से अपने इस माशरे में जी सको, अपना नाम पैदा कर सको। तुम दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ मगर लौट के सिकंदर वाला में ही आना है। इस बात को जहन में बिठा लो कि तुम लोगों की शादियों के बाद घर में कोई उलझन नहीं होनी चाहिए। तुम में से कोई अपने आप को इतना खुद मुख्तार न समझे कि वो अपना फ़ैसला खुद कर सकता है। जब तक बाबा जान मौजूद हैं इस घर में सिर्फ़ और सिर्फ उनका फ़ैसला चलेगा। हमें ना कोई आज़ाद दुनिया से कोई सरोकार है और ना कुछ लेना देना है। तुम लोगों का दुनिया की जिद्दत में सिर्फ़ इतना हिस्सा है कि दुनिया भी जदीद तालीम हासिल कर रही है और तुम भी। सारिया बेगम, इन लड़कियों को बता दो कि इस घर में क्या रीत है, बीवियों के क्या फ़राइज़ होते हैं। ये अपना काम भी करें और मगर जो इनके फ़राइज़ हैं इनमें गफलत ना बरतें। किसी का शोहर इससे नाखुश ना हो। उन्होंने
نے سکندر والا میں اس دستور کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ دستور میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اگر تم میں سے کسی میں بغاوت مچل رہی ہے تو اتنے بہادر ہو تو میرے سامنے آ جاؤ تاکہ میں اس کا سر تن سے جدا کر سکوں، اور اگر اتنی جرأت نہیں رکھتے ہو تو سکندر والا کی سلطنت کو ہلانے کی کوشش مت کرنا۔ اور اگر تم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تم یہاں سے نکل کر دنیا کے کسی کونے میں چھپ جاؤ گے تو یہ تم لوگوں کی خام خیالی ہے، خوش فہمی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ سکندر والا پر کوئی آنچ آئے میں اپنے جیتے جی یہ ہونے نہیں دوں گا۔ بڑوں کے فیصلوں کو خاموشی سے مان لینا اور پھر اس پر قائم رہنا، یہی یہاں کا دستور ہے اور یہی ریت۔ بات ختم کر کے انہوں نے لڑکیوں کو جانے کی اجازت دے دی تاکہ وہ کھانا کھا سکے۔ تم لوگ دنیا کی رنگینی کا کوئی نشان سکندر والا تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہمارے خون میں کسی اور کا خون شامل نہیں ہونا چاہیے۔ تم لوگ لبرل بننے کے شوق میں اپنی مردانگی مت بھول جانا۔ مغرب کی دنیا تقلید کے لیے نہیں ہے۔ میرا خیال ہے میری باتیں اتنی مشکل نہیں تھی کہ تم لوگوں کو سمجھ نہ آئیں۔ لو، انڈرسٹینڈنگ، فیلنگز، ان بیکار لفظوں سے جتنی بابا جان کو الرجی اس سے کہیں زیادہ مجھے ہے۔ عورتوں کے چکروں میں نہ پڑنا۔ عورت کا چکر ایک جزیرے کی مانند ہوتا ہے جس میں اگر انسان ایک بار چلا جائے تو وہاں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، زندگی وہیں پھنسی رہتی ہے۔ لڑکے سر جھکائے ان کی ہدایات سن رہے تھے، پھر وہ اپنا سنگھار اور لائٹر میز سے اٹھا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے احترام میں باقی سارے بھی اٹھ گئے۔ رات دھیرے دھیرے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے تھی۔ 14ویں کے چاند کی روشنی پوری حویلی کو نہال کر رہی تھی۔ حیاء سکندر کے جانے کے بعد ہر چھوٹا اپنے سے بڑے کے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے سب چل دیے۔ لڑکے اپنے سے بڑے دلاور سکندر کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دلاور کے بعد باقی ٹی وی لاؤنج میں آ گئے۔ ہر کوئی اپنے دل کی بات دوسرے سے کرنا چاہتا تھا، مگر زبان پر لگے قفل کو کون کھولے؟ وہ خالی خالی نظروں سے ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ بابا جان کا فیصلہ سن کر علی سکندر کی روح تک زخمی ہو گئی۔ فروا صدیقی کا چہرہ آنکھوں سے کب اوجھل ہو رہا تھا۔ جذبات سے بھرپور نازک سی فروا پر علی سکندر نہال ہو جاتا۔ اس کا چہرہ ہی تو علی سکندر کی آواز میں سر پیدا کرتا تھا۔ وہ کیسے اس چہرے سے منہ موڑ سکتا تھا؟ دل میں امنگیں لیے فروا کے ساتھ بھرپور زندگی جینا چاہتا تھا۔ وہ اس حویلی سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ دنیا کے کسی کونے میں فروا کو لے کر الگ دنیا بسانا چاہتا تھا، مگر یہ مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کاش میرے قدم فروا کی طرف نہ بڑھے ہوتے۔ آج سے پہلے کبھی بھی بابا جان نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ اپنے تمام بچوں کی شادی گھر میں ہی کرنا چاہتے ہیں، ورنہ وہ اپنے قدموں کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا۔ پھر اس کی نظر کچن کی طرف جاتی ہوئی فاطمہ پر پڑی تو دل کا درد کچھ اور بڑھا۔ سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ روایت میں بندھی ہوئی لڑکی، 13-14 سالہ لڑکی جو شاید ابھی لفظ شادی سے بھی نا واقف ہو، اس سے آدھی عمر کی لڑکی دوسروں سے شرارت کر کے آ کر اس کے پیچھے چھپ جاتی تھی۔ ادا مجھے بچا لیں، تابہ اور دلشا مجھے مارنے آ رہی ہیں، اور وہ اسے اپنی گود میں چھپا لیتا۔ مگر میرے ہوتے ہوئے وہ لوگ تمہیں کچھ نہیں کہیں گی، تم فکر مت کرو۔ اب وہ اس کا نگہبان بننے چلا تھا۔ یہ آپ نے کیا کیا بابا جان؟ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ، معصوم بچی کے ساتھ جس کا آپ نے لڑکپن چھین لیا؟ آپ نے رشتوں کو بچانے کے لیے، اس حویلی کی روایات کو بچانے کے لیے کتنی زندگیاں داؤ پر لگا دی۔ میں جانتا ہوں کہ میں دنیا میں کسی کونے میں بھی چھپ جاؤں آپ مجھے ڈھونڈ نکالیں گے۔ اور بڑے ابو نے کتنی آسانی سے کہہ دیا، لو، انڈرسٹینڈنگ، فیلنگ سب بیکار الفاظ ہیں۔ وہ اپنا درد لیے وہاں سے اٹھ گیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ دلاور جب اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو راہداری میں دلاور اور زربخت کا آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے کب بے تکلف تھے۔ گزرتے ہوئے زربخت نے کھا جانے والی نظروں سے دلاور کی طرف دیکھا تھا۔
رک جاؤ زربخت۔ وہ جو ابھی آگے ایک قدم ہی چل پائی تھی رک گئی، مگر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دلاور سکندر اس کے سامنے آ گیا۔ زربخت سکندر اب بھی اس کی طرف بے خوف نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عورتیں نظریں اٹھا کر مردوں کی طرف نہیں دیکھتی، یہ اس حویلی کی ریت ہے۔ سب سے پہلے اپنی نظریں نیچی کرو اور اپنے دوپٹے کو درست کرو۔ دلاور سکندر اپنی مخصوص رعبدار آواز میں بولا۔ دلاور سکندر، آپ کس کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ گھر والوں کو، مجھے، یا اپنے آپ کو، یا ابیحا ملک کو؟ وہ دلاور سکندر کے کہنے کے باوجود نظریں جھکائے اس سے مخاطب تھی۔ زربخت، میں تمہیں پہلی اور آخری بار سمجھانے لگا ہوں کہ میرے لیے ایسی بدتمیزی میں آئندہ برداشت نہیں کروں گا۔ آئندہ محتاط رہنا، مجھ سے ہمیشہ نظریں جھکا کر بات کرنا۔ سکندر والا، میں تمہیں میری بیوی کے سارے حقوق ملتے رہیں گے۔ تمہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ میں کس کو بے وقوف بنا رہا ہوں۔ ابیحا ملک میرا مسئلہ ہے، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، اور آئندہ میرے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش مت کرنا، تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے پوچھ گچھ کرنے والی؟ دلاور سکندر نے گراتے ہوئے بولا۔ اگر آپ ابیحا ملک کو پسند کرتے ہیں تو اسی سے شادی کر لیں۔ بٹے ہوئے مرد سے مجھے شادی نہیں کرنی۔ آپ اس شادی سے انکار کر دیں، یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا اور میرے لیے بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ آپ کو میرا ناول پسند آئے تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔